کے ماننے والے وہ سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود دیا ہے. کائنات کے اندر یا تو مکین ہوگا، زمان ہوگا یا مکان ہوگا. کائنات تین چیزوں سے مل کر بنی ہے، زمان سے، مکان سے اور مکین سے. زمان آپ دیکھیے تو زمان کے اندر بھی، زمانوں کے اندر سب سے اعلیٰ زمانہ میرے محبوب کا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ سب سے اعلیٰ. وقت آپ دیکھیں تہجد کا بھی ہے، وقت ظہر کا بھی ہے. ظہر کے وقت اگر کوئی سو جائے سرکار کی سنت ہے، یہ عبادت کر رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا، عبادت کی ہے، یہ بھی تو وقت ہے. لیکن ایک وقت تہجد کا ہے، اس کے اندر اگر کوئی اٹھ کر عبادت کرتا ہے، دوسرا شخص اس سے کہتا ہے میرے لیے دعا کر دینا. سو کر اٹھنے والے کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ میرے لیے دعا کر دے. عبادت اس نے بھی کی، عبادت اس نے بھی کی. فرق ہے، جانتا ہے کہ زمانے کے اندر فرق ہے. وہ وقت الگ تھا، یہ وقت الگ ہے. اسی طرح وہ زمانہ سرکار کا سب سے اعلیٰ تھا. اسی طرح مکان ہے، مکان کے اندر سب سے اعلیٰ مکان میرے آقا کا روضہ ہے. سامعین عزیز وقار، مکان آپ دیکھیں، مکان جگہ کو کہتے ہیں. آپ باہر نکلے سامنے گٹر ہے، یہ بھی مکان ہے. آپ کا گھر بھی مکان ہے، یہ مسجد بھی مکان ہے. جو مقام گٹر کا ہے آپ کے گھر کا نہیں، جو گھر کا آپ کے مقام ہے وہ گٹر کا نہیں ہے، گٹر اس سے کمتر ہے. آپ کا گھر اعلیٰ ہے، اور جو اس مسجد کا مقام ہے وہ آپ کے گھر کا مقام نہیں. جو مسجد اقصی کا مقام ہے وہ اس مسجد کا نہیں. جو مسجد نبوی کا مقام ہے وہ مسجد اقصی کا نہیں. اور جو مقام مسجد حرام کا ہے وہ مسجد نبوی کا نہیں. اور جو میرے آقا کے روضے کا مقام ہے وہ کائنات کے اندر کسی جگہ کا مقام ہے. مکین میں بھی میرا آقا سب سے اعلیٰ مکین ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سب سے اعلیٰ ہے. مکین کائنات کے اندر جانور بھی ہے، مکین کائنات کے اندر انسان کافر بھی ہے، مکین کائنات کے اندر انسان مسلمان بھی ہے، مکین کائنات کے اندر انسان مومن بھی ہے، انسان فاسق بھی ہے. لیکن جو مقام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ کائنات میں کسی کا نہیں. سامعین عزیز وقار، مکان کے اندر بھی میرے آقا کا روضہ اعلیٰ، زمان کے اندر بھی میرے آقا کا زمان اعلیٰ، مکین میں میرا آقا سب سے اعلیٰ مکین ہے. سامعین عزیز وقار، اب غور کریں، میرے آقا سب سے اعلیٰ ہے. ادھر یہ قادیانی مرزا سب سے ادنا ہے. یہ گٹر کے اندر مرنے والا، گٹر کی پیدائش ہے، گٹر کے اندر مرا، گٹر کے اندر گرا، یہ ادنا ہے. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جایا جاتا ہے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف نہیں آیا جاتا. یہ مرزائی تجھے اعلیٰ سے ادنا کی طرف لائے گا، میں تجھے آج ادنا سے اعلیٰ کی طرف لے جا رہا ہوں. جہاں دیکھے گا تجھے گٹر نظر آئے گا، وہاں دیکھے گا محمد کا روضہ نظر آئے گا. دوسری بات بھی عرض کرتا چلوں، میں نے کہا یہ ماننے والے اس کے وہ سے بھی بدتر ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم سرکار کی خدمت میں بیٹھے، ایک اعرابی آ گیا، دیہاتی آ گیا، آقا کی خدمت کے اندر آیا، آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب، میں آپ کو اللہ کا رسول مان تو لوں، میں یہ جو بول آیا ہوں نا، اگر یہ آپ کو اللہ کا رسول مانے تب میں بھی مانوں گا. میں اس وقت تک ایمان نہیں لانے والا جب تک یہ آپ پر ایمان نہ لائے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں حضور نے اسے پوچھا بتا تو عبادت کس کی کرتی ہے، وہ بتا تو عبادت کس کی کرتی ہے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اس نے عربی زبان کے اندر کلام کیا، ایسا کلام کیا جس کو تمام لوگوں نے سماعت کیا، تمام لوگوں نے سمجھا دیا. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں حضور نے فرمایا بتا عبادت کس کی کرتی ہے. وہ بولی الذی فی السماء عرشہ، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا آسمان میں عرش ہے. الذی فی الارض سلطانہ، جس کی زمین کے اندر بادشاہی ہے. الذی فی البحر سبیلہ، جس نے سمندر کے اندر راستے بنائے ہیں. الذی فی الجنت رحمتہ، جس نے جنت کے اندر اپنی رحمت بنائی ہے. الذی فی النار عذابہ، جس کا عذاب آگ کے اندر ہے. میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال سامنے رکھا، فرمایا وہ بتا من انا، میں کون ہوں. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ بولی لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب میں حاضر ہوں. لبیک یا رسول اللہ، انت رسول
ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، سرکار کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو باتیں کہی سنی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی رہ گئی اللہ رب العزت اپنے خزانہ سے معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔